یعنی 2 روز سے پورے POK کے اندر لاک ڈاؤن ہے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ، بچے، عورتیں، مرد سب سڑکوں پہ ہیں، اور حکومت نے بے شمار قسم کے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی جس سے لوگوں میں تقسیم ہو، لیکن وہ تقسیم نہیں ہوئی، چونکہ لوگ اب تھینکس ٹو سوشل میڈیا کہ وہ اپنے شعور سے آگاہ ہیں، اور حکمرانوں کی جتنی بھی سازشیں اور ٹیکٹکس ہوتی ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کی اور پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی، وہ سب ناکام ہو گئے ہیں۔ ایک مظفر آباد کے اندر اپنے سہولت کاروں کے ذریعے، کرائے کے گنڈوں کے ذریعے جو ہے وہ نہتے لوگوں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مقتدر رہنماؤں پہ گولیاں برسائی، جس سے 3 نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گئے اور سینکڑوں جو ہے وہ زخمی ہیں جو ہاسپٹلائزڈ ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کے جوش جذبے اور ان کے بنیادی مطالبوں سے لوگوں کو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے، تو شاید انہوں نے عوام کی تحریکوں جنہیں عوام چلاتے ہیں ان تحریکوں سے ان کو کوئی آشنائی نہیں ہے، اور لوگوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس وقت تک اس لاک ڈاؤن کو نہیں ختم کریں گے جب تک کہ ہمارے سیاسی، سماجی اور بنیادی حقوق بحال نہیں ہوتے، اور جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل کنسٹینٹس ہیں وہ ختم کر کے تو ایسا نظام نہیں لاتے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، جو اکاؤنٹیبل ہو، اور جس میں اشرافیہ کی عیاشیاں، ججوں کی بھاری بھرکم تنخواہیں وہ کم نہیں ہوتی، وزراء کی پینشنیں، جبکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جو عوامی خدمت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کی کہیں بھی پینشن نہیں ہوتی۔ لیکن آزاد کشمیر شاید دنیا کا وہ واحد خطہ ہے کہ جہاں ہر MLA کی پینشن ہے، ہر وزیر کی پینشن ہے، اور نہ صرف پینشن ہے بلکہ ان کو وہ مراد دی جاتی ہیں جو کوئی ریٹائرڈ آرمی آفیسران یا جنرلوں کو ہوتی تھی پہلے، لیکن اب یہ ہے کہ عوام کے نام پر لاکھوں نہیں اربوں روپیہ محض ان کی عیاشیوں پہ اور ان کی ذاتی سہولتوں پہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ عوام جو ہے وہ سستے آٹے کے لیے، عوام بجلی کے بلوں کے لیے، عوام سڑکوں کے لیے، عوام انفراسٹرکچر کے لیے یہ تحریک چلائے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ پاکستان ان مطالبوں کو فوری طور پر مانے، ورنہ نہیں تو اس کے برے جو نتائج ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے، اور جن ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے شہید کیا ہے ہم ان کا خون ریگاں نہیں جانے دیں گے۔ کل ہماری یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کے اندر ہم نے بریفنگ رکھی ہوئی ہے جس میں تمام بین الاقوامی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو، ڈگنیٹریز کو، حکومتوں کو دعوت دیا، اور اس میں ہم آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پہ لوگوں کو بریف کریں گے کہ کس طرح گورنمنٹ پاکستان مائٹ کو استعمال کر کے لوگوں کی جینون وائسز کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ Thank you very much. Actually, this is very unfortunate situation that Pakistani deep state has encouraged the people who are there and acting as their stooges and their fifth columnists, and they have opened fire with the very modern and sophisticated weapons at the peaceful protesters in Muzaffarabad and other areas. So in the result of that firing, 3 young men have been killed, have been martyred, and many of them are injured, and we reject and we condemn this policy to intimidate and to stop peaceful protesters of their demanding of their basic and fundamental human rights, including the right of ownership of their resources and good governance. They are lying with their own people, they are lying with the international community, and they are lying with all the stakeholders who are stakeholders in the crisis of Jammu and Kashmir. So no one believes on tall claims of Pakistan Foreign Office and their government, and practically they have been sabotaging, they have been pressing the freedom of assembly, speech, association, and everything which comes under the legal and constitutional domain. So we demand that Pakistan must stop all these practices, ill practices, in the name of constitution and in the name of their so-called presumably responsibilities that they have received under UNCIP. It is not the case that Pakistan has such responsibilities. Pakistan is lying with the international community and also with the people of Jammu and Kashmir, and during these protests and during these demands their so-called claims have been exposed in the broad daylight.